بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، میں نصر اللہ پتافی آج ہم 9ویں کلاس کی اردو کا جو لیکچر پڑھیں گے وہ میر تقی میر کی غزل کا ہے، گزشتہ سے پیوستہ۔ جیسا کہ پچھلے شعر میں ہم نے آپ کو تشریح پڑھائی تھی، اسی طرح آج تیسرا شعر ہم کرنے لگے ہیں۔ تو دیکھیں تیسرا شعر ہے: چشم دل کھول اس بھی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، چشم کے معنی ہوتے ہیں چشم دل، دل کی آنکھ، چشم دل، دل کی آنکھ، باطن کی نگاہ، اس بھی عالم پر، اس کا مطلب ہے آخرت پر، آخرت کی زندگی پر۔ یہاں کی یہ لفظ استعمال کیا ہے، یہاں، اس یہاں کے لفظی معنی ہوتے ہیں یہاں، یعنی اس سے مراد اس جہان کی، اس دنیا کی۔ اوقات، اوقات کے معنی حیثیت اور بساط۔ اگے خواب کی سی، خواب جیسی یعنی خواب کی طرح، غیر حقیقی، عارضی، وقتی یا ہنگامی۔ تو دیکھیں اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے، انسان کو مخاطب کیا ہے کہ انسان اگلے جہان پر، آخرت پر بھی ذرا غور و فکر کر، کیونکہ اس دنیا کی حیثیت جو ہے یہ ایک خواب کی طرح ہے۔ تو دیکھیں تشریح میں کہ شاعر کہتے ہیں کہ اے انسان، اپنے دل کی آنکھ کھول اور آخرت کی لامتناہی زندگی کی فکر کر۔ دنیا کی زندگی تو خواب کی طرح عارضی اور ہنگامی ہے، آخرت میں کام آنے والے صرف اعمال ہیں۔ جو آدمی اعمال کی فکر نہیں کرتا اور وقتی فائدوں میں سرگرداں رہتا ہے، اس سے بڑا احمق کوئی نہیں۔ شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا کی زندگی خواب سے زیادہ وقت نہیں رکھتی، اصل زندگی آخرت کی ہے اور اس کے لیے اعمال جمع کر لینے چاہیے۔ یعنی انسان کو غور و فکر دلا رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا، یہ جہان، دنیا کے لفظی معنی بیٹا، دنیا کے لفظی معنی ہوتے ہیں قریب کی چیز، اور جو چیز قریب ہو، جو چیز ہمارے پاس ہو، جو چیز ہمیں میسر ہو، وہ ہمیں سب سے اچھی لگتی ہے، وہ ہمیں پسند ہے، ہم اسی چیز کو ہی اپنے لیے سب سے اچھی چیز اور اعلیٰ چیز سمجھتے ہیں۔ تو دنیا جتنی قریب ہے، جتنی اچھی ہے، جتنا ہمارے پاس ہے، ہم اسے خوبصورت کہہ رہے ہیں، اور دنیا واقعی خوبصورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور انسان کی یہ ایک فطرت ہے کہ جو چیز میسر ہو اسی میں کھو جاتا ہے، جو چیز وقتی طور پر خوبصورت اور اپنا حسن بکھیر رہی ہو، جو چیز اچھی لگ رہی ہو، انسان اس کی خوبصورتی میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے دنیا جہان کے آخرت کی فکر بھول جاتی ہے۔ تو شاعر نے انسان کو یہی کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے اور یہی سبق دلانے کی کوشش کی ہے انسان کو کہ آخرت کو سنوارنے کے لیے اس دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں، دنیا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا ایک ایسی عارضی چیز ہے کہ اس نے ایک دن فنا ہو جانا ہے۔ کل من علیہ فان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز نے ختم اور فنا ہو جانا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا کہ نہ گورے سکندر نہ ہے تو قبر دارا، نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ تو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو انسان بے وقوف اور ناسمجھ ہے، چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے صبح سے شام تک بھاگتا ہے اور اس دوران میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت سے بھی لا تعلق رہتا ہے۔ وہ چالاکی، ہوشیاری اور اپنی قوت پر بھروسہ کرتا ہے جو سراسر دھوکہ ہے۔ عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کرتے اور گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرتے اس کی عمر بیت جاتی ہے، پھر جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہاتھ آتا۔ دنیا کے پیچھے دوڑنے والا شخص ایسا مسافر ہوتا ہے جس کا گھوڑا پلٹ جائے اور وہ رات بھر بیکار سفر کرتا رہے۔ عقل مند کہتے ہیں کہ ایسا مسافر پھر بھی تلافی کر لیتا ہے، مگر زندگی میں بھٹکنے والا کسی کام کا نہیں رہتا۔ بس ضروری ہے کہ آدمی عقل کے ناخن لے اور اچھے اعمال سے آخرت سنوارنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایک شاعر ہیں ہوشیار پوری، انہوں نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ اب بھی وقت ہے زادے سفر کی، کر لو فکر طفیل۔
اب بھی وقت ہے زیادہ سفر کی کر لو فکر طفیل، چڑیاں چگ گئیں کھیت تو پھر تم دور کھڑے پچھتاؤ گے۔ تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں انسان کو ایک سبق دیا ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ تو بیٹا آج کا یہ لیکچر ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کو اس میں مشکل لگی ہو یا سمجھ نہ آئی ہو تو ہمارا یہ لیکچر اسکول کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، وہاں کمنٹ باکس میں آ کر آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔